بڑی جنگ ہونی ہے، بڑی تباہی آنی ہے، اس بڑی تباہی کے اندر مسلمانوں کا نقصانات. یہ وہ دور ہے جس میں دجال اصفہان سے پیدا ہوگا. جب وہ حج ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے خاص نصرت کا ظہور ہوگا. یہ سارا کچھ ویسا ہو جیسا آپ کہتے ہو تو پھر راز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی 26ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں. ناظرین، گزشتہ کچھ ایپیسوڈ سے ہم نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی کچھ پیشین گوئیاں ہیں جن کا یہاں پر تشریح کر رہے ہیں، ان کا کچھ خالد صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف وقت میں اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے، اور موجودہ حالات کے پس منظر میں خالد صاحب نے اس کو اس پر اپنا پرسپیکٹو دے رہے ہیں. ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس ضمن میں جو ہے میں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے خالد صاحب کی طرف چلتا ہوں. تمہیداً میں بتا دوں کہ پچھلی ایپیسوڈ میں کچھ اشعار تھے خالد صاحب نے جن کی وضاحت کی تھی. 2 اشعار تھے جن میں سے ایک شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت و امداد پڑوسی ملک سے ظاہر ہوگی. یعنی یہ جو مسلمانان پاکستان ہے ان کی بات ہو رہی ہے اور ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے منگول لشکر شمال کی جانب سے آیا تھا. تو خالد صاحب نے اس کے لیے بتایا کہ یہ چین کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اور ساتھ لکھا تھا اس میں تھا کہ فارس و عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود، کہ ایران والے اور ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے. تو یہاں تک ہم نے خالد صاحب نے تشریح کر دی 3 اشعار کی. تو اس سے اگلا جو شعر ہے وہ ہم اس کے لیے خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں. خالد صاحب، یہ جو سلسلہ ہم جو پڑھ رہے ہیں جس کا آپ نے 2 اشعار ابھی پڑھے ہیں لاسٹ جو ایپیسوڈ میں تھے جو ڈسکس کیے تھے آپ نے آخری 2، اس سے آگے سلسلہ چل رہا ہے وہ جیسے لگتا ہے جیسے کہ ایک جنرلائزڈ وے میں بات ہو رہی ہے. یہ ون جو آخری جو یہ شعر پچھلا جو شعر تھا آپ کا جس کا نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کا لشکر منگول آید از شمال بحر اون، یہ آپ نے جو اس کی ذکر کیا، اس کی پورا ایک آگے جا کے ایک چیپٹر ہے پورا اسی کے اوپر، یہ جو کشمکش ہونی ہے جس میں کہ یہ کچھ ہونا ہے. تو وہ تو خیر ہم وہ اگلی ایپیسوڈ میں کر لیں گے. تو آج جو ہے یہ جو جنرل ایک اوور ویو آ رہا ہے، لگتا ہے ایسے جیسے کہ یہ اسپیسیفک سے جنرلائز کی طرف جا رہا ہے کہ پاکستان سے اس کا آغاز ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ اسے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک خلاصہ ہے جو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. اس کی تفصیل ہے جو آگے بیان کی. یہ عام طور پہ ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی واقعہ سناتا ہے تو وہ پورے رکوع یا 2 رکوع میں سناتے ہیں، لیکن پہلی 1-2 آیتوں میں اس کا ایک جو ہے نا جست دے دیتا ہے، خلاصہ پہلے دے دیتا ہے اور پھر وہ پورا سنا دیتا ہے. کوئی پوری جیسے سورہ وہ ہے اپنا سورہ یوسف ہے تو اس کے پہلے رکوع میں وہ ساری بات کہہ دی کہ پورا ایک وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر وہ پوری تفصیل باقی رکوع میں آتی گئی ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا آپ دیکھیں گے نا تو پہلے جو 3-4 آیتوں میں پورا خلاصہ دے دیا اور پھر اس کے بعد اسے کھولا گیا ہے کہ بھئی وہ یہ تفصیلات بعد میں آئی ہیں. تو اس طرح بلکہ وہ طالوت و جالوت والا واقعہ بھی پہلے 2 آیتوں میں بیان کر دیا اور پھر اس کی تفصیل آ گئی. تو یہ یہاں پہ بھی اسی طرح کا اسلوب نظر آتا ہے کہ ان اشعار میں انہوں نے وہ ایک اوور آل ویو دے دیا سارا کہ اس موقع پہ جا کے حالات کیا بنیں گے. اس صرف یہ پاکستان انڈیا ہی کا نہیں دیا، مطلب ایک جھلک اس میں انہوں نے عالمی بھی دکھا دی، یعنی پوری دنیا کا منظر کیا بن جائے گا پھر. لیکن پھر اس کی پھر تفصیلات ہیں جو ان کا ایک علیحدہ جو ہے نا وہ جو قافیہ ہی مختلف ہے اس کا، وہ بانا آنا جانا والا جو ہے نا وہ والا، تو وہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں. صرف اس وقت یہاں پہ یہ بتا دینا ضروری تھا کہ یہاں پہ ایک جو ہے نا جھلکی دکھائی گئی ہے، تفصیلات آگے آ رہی ہیں. صحیح. تو اگلا شعر جو ہے خالد صاحب اس کا آغاز کیا ای ہما اسباب عظمت، نہیں یہ نہیں بلکہ ہاں جی یہ تو ہے نا کہ وہ کوئی وقت بتایا ہے، ابھی ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے. اصل میں یہ چونکہ یہ خلاصہ ہے تو اس خلاصے میں اس جنگ کی تفصیلات نہیں ہیں. وہ جو فتح اوپر دکھا دی گئی ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے جس کا ذکر کیا تھا، جب ہم تفصیلات میں جائیں گے تو وہ کافی غم و اندوہ کے بعد ملنے والی فتح ہے، کافی نقصانات اٹھانے کے بعد کی فتح ہے. تو اب جب وہ نقصانات ہوتے ہیں تو وہ جو بھی وعدے ہوتے ہیں یا خوشخبریاں ہوتی ہیں تو ایک دفعہ بندہ ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میں صحیح سمجھا تھا یا نہیں، اور پیشن گوئیاں سچی تھی کہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے کمزور یقین کے آدمی کے ساتھ. تو وہ والا مرحلہ ہوگا نا، اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی حج کا معاملہ ہے کہ جب وہ حج ہوگا تو اس کے بعد ایک بڑی فتح مطلب اللہ کی طرف سے خاص نصرت کا ظہور ہوگا. صحیح. اب نصرت کا مسئلہ ایسا ہے نا کہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے نا، اسی سال ہوا ہے
کہ آپ مئی سے پہلے کے حالات کو دیکھیں کچھ اور تھے، مئی کے بعد کے ایک دم دنیا بھی حیران ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو، کیوں پاکستان کو سر پہ بٹھانا شروع ہو گئے سارے. صحیح بات. تو اسی طرح اللہ کی نصرت ظاہر ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے تو اسی طرح برکتیں ہو جاتی ہیں، ایک دم ہو جاتی ہیں، اور حالات و واقعات میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو کوئی بڑے جیسے کہتے ہیں ڈیسائسو قسم کی نصرت کا وہ والا مرحلہ ہوگا جو آج کے بعد شروع ہوگا. اس سے پہلے گویا جنگ ایک عام اصولوں کے مطابق لڑی جا رہی ہوگی، یا مدد بھی ہوگی تو ایک کسی اور لیول کی ہوگی. لیکن اس حج کے موقع کے بعد جس کا کہ یہاں ذکر ہے، جس کا تعین ابھی کرنا بہت مشکل ہے، ایک دم کوئی جو ہے نا جیسے ریلا کھلتا ہے مدد کا، اس طرح کی صورت بنے گی. صحیح. قرآن مجید میں اس کا ایک نقشہ آتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا، کہ اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب تمہیں بالکل سیدھا جو ہے نا صراط مستقیم پہ دوڑاؤں گا. پہلے ہی صراط مستقیم ہی پہ چلا رہا تھا، لیکن اب تو گویا دوڑا دوں گا، بہت جلدی تمہیں منزل مراد تک پہنچا دوں گا. تو وہ کوئی اس سے ملتی جلتی بات ہے جو اس شعر میں آئی ہے کہ این ہما اسباب عظمت بعد حج گردت بدید، یعنی یہ حج کے بعد یہ سارے اسباب جمع ہوں گے، اور نصرت از غیب چون بر مومنہ پیدا شود، اور غیب سے بالکل یعنی بظاہر اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہوں گے کہ وہ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر کے تو مسلمانوں کی مدد کی صورت گری کرے گا. لیکن یہ کوئی اس کسی خاص ٹائم کا جو ابھی میرے خیال میں ابھی نہیں آیا، آنا ہے مستقبل میں. اب وہ شعر ہیں جی کہ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخری نتیجہ یہ ہے کہ قدرت حق می کند غالب چنا مغلوب دا. جو مغلوب تھا اس کو قدرت جو ہے نا غالب کر دے گی. اب یہ جب مغلوب کا لفظ آیا نا تو کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے ملک بنایا، وہ 71 میں جو شکست ہو گئی تو اس کے بعد گویا مغلوبیت کا دور چل رہا ہے، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے. لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی آپ کے 93,000 قیدی ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. آپ بھی ملتے اپنے بھی دیتے ہیں. تو یعنی ایک مغلوبیت کا دور ہے، وہ بدلہ نہیں چکا سکے آپ. تو وہ جو مغلوب تھے، اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ آگے باقی اشعار میں نظر آئے گا کہ ایک تو ہے نا یعنی یہ جو آزاد ملک تھا یہ مغلوب ہو جائے گا. ایک جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کے لیے جو فتنہ و فساد ہے اس کی تشریح بھی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ وہ کتنی مصیبتوں میں ہوں گے. تو یہ والی جو فتح جب حاصل ہو جائے گی تو یہ جو مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، پس رہے ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا. اور یہ دیکھیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ از امک بینم کے مسلم کامراں پیدا شود، نہایت عمیق گہرائی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں. یہاں یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل کی جو تصویر اگر آپ بناتے بھی ہیں تو دھندلی بناتے ہیں. وہ ایک دھندلی سی تصویر دے، کھول کے آنکھ میرے آئینے افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دے. وہ اس کے مقابل میں ہے یہ لفظ، میں دھندلی تصویر نہیں دیکھ رہا ہوں، بہت کلیئر، واضح، گہری، ہر شے اس کی دیکھ رہا ہوں. اور اس کا حاصل کیا ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے. یہ مغلوبیت ہمیشہ نہیں رہے گی. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جی وہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خدائی راز ہے، تو وہ جو سطح بین لوگ ہوتے ہیں، سطح پہ دیکھنے والے، سطحی سوچ کے عامل، تو کہتے ہیں کوئی راز شاز نہیں ہے، یہاں بڑی کرپشن ہے، یہاں فراڈ ہیں، یہاں بے ایمان ہیں، یہاں فلانے ہیں، یا کچھ نہیں ہے، کوئی دھوکہ ہے. تو بھائی اگر یہ سارا کچھ ویسا ہو جیسا آپ کہتے ہو تو پھر راز کیا ہے؟ تو ہمیں راز کہنے کی پھر ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں نا اسی جو ہے نا خلوت میں جلوت ہے، اور اسی جو آپ کو اپوزٹ نظر آ رہا ہے اسی کے اندر کوئی جو ہے نا اور دوسری اس کے متضاد چیز موجود ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ تباہی کی علامت ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کا بھی جو ہے نا سامان رکھا ہوا ہے، تب راز بنا نا. تو یہ وہ بات ہے کہ اسی لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت گہرا، یہ میری کلیئر تصویر ہے، صاف بالکل واضح، دو ٹوک تصویر میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان غالب آئیں گے، مغلوب نہیں رہیں گے، یہ غالب ہو جائیں گے. ویسے دیکھیں نا، یہ ابھی سے اگر آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو عالمی طور پر بھی مسلمان آج سے بہت بری پوزیشن میں تھے. یعنی کہیں کوئی عزت، وہ وقار، کچھ بھی شے نہیں تھی. اب تو بہت فرق پڑ گیا ہے. اب امریکہ کا بھی وہ جو ہے نا غلبہ نہیں رہا مشرق وسطیٰ کے اوپر جیسا آج سے 3 سال 4 سال پہلے محسوس ہوتا تھا. اور بہت یعنی کافی پہلے کی نسبت حالات بدلے،
مختلف مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد، خاص طور پہ یہ مئی کے واقعات کے نتیجے میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، پورے دنیا کے مسلمانوں کا اس سے مورال جو ہے نا وہ بلند ہوا ہے. تو یہ مسلمان مغلوب نہیں رہیں گے بلکہ غالب آئیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ کوئی اپنے جو سن شن بتائی ہے کہ کب انہوں نے یہ کہ 12ویں صدی یعنی نصف آخر میں یہ جو ہے نا انہوں نے لکھ رہے ہیں کہ 570 ہجری جو ہے، جب میں اشعار کہہ رہا ہوں 570 ہجری ہے، یعنی تقریباً وہ 1174 عیسوی بنتا ہے. جی وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ 850-900 سال پرانی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ ہیں جی کچھ تھوڑا سا نقشہ یہاں پہ، زیادہ تفصیل وہ آگے آئے گی، وہ ہم پڑھیں گے. جو یہاں پہ نقشہ تھوڑا سا ہے کہ ہندوستان کے اس وقت حالات کیا ہوں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ چون شود در دور جور و بدت را رواج، یعنی یہ جو دور ہوگا نا اس میں جور کا، ظلم کا جو دور ہوگا اس میں بدت رواج پا جائے گی. اچھا یہ ظلم کے ساتھ بدت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بدت وہ ہوتی ہے جو آپ نیکی کی خواہش میں اختیار کر لیتے ہیں، عام طور پہ عبادات میں اضافہ کر لیتے ہیں لوگ، جیسے عیسائیوں نے رہبانیت کی بدت ایجاد کر لی تھی. ایک بدت یہ ہوتی ہے. بدت بنیادی طور پہ کوئی نئی شے دین میں داخل کرنے کو کہتے ہیں. تو ایک چیز تو یعنی جو بھی ماڈرن شے ہوگی تو ایک درجے میں تو بدت ہی ہوگی، نئی شے ہوگی نا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کو کہا بدیع السماوات، یعنی بالکل ابتدا سے بنانے والا. تو نئی شروعات جو ہے وہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو دین میں بدت کیا ہے؟ دین میں بدت تو یہ ہے کہ عبادات کے اندر کوئی نئی چیز آپ نے شامل کر لی تو وہ بدت ہوگی. صحیح. یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ وہ جو جبر سے بدت آئی ہو. ٹھیک ہے، لگتا ہے ایسے ہی حالات سے. ہاں جی. تو یہ جبر سے بدت عام طور پہ رواج میں، رسومات میں آتی ہے، کیونکہ معاشرہ ہے نا، معاشرے کا جبر ہوتا ہے. تو آپ کی، اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اب دینی اعتبار سے جو ہے نا نماز کے جو آپ پڑھتے ہیں صفیں باندھتے ہیں تو درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ممانت آئی ہے، جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اب اگر وہ کورونا کی وجہ سے حکومت قانون بنا دے کہ نہیں جڑ کے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اب یہ مجبوری سے آپ کو ایک بدت جو ہے نا مسجد میں باقاعدہ دین کے معاملے میں شروع کرنی پڑے گی. جبر کے ساتھ ہے یہ، نہیں تو مسجد ہی بند کر دیں گے، لاک کر دیں گے. وہ ہے نا، یہ ایسا ہی ہو رہا تھا نا جو جب کورونا کی وبا آئی تھی، حرم میں بھی یہی ہو رہا تھا. اب اس کو دیکھیں تو پوری دنیا کی سطح پہ جب سے سیکولرزم آیا ہے تو گویا مذہب کو ایک تحفظ مل گیا. آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس دور میں آ کے ہندوستان میں یہ چیز ریورس ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، مسجدوں پہ بھی اب قدغنیں ہیں، ان کے اوپر قانون سازی مختلف ایسی کی جا رہی ہیں، حکومت کی سطح پہ کی جا رہی ہیں کہ مسجدوں پر قبضہ کیا جا سکے. پھر جھوٹی قسم کی جو ہے نا ایسے تحقیقیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ تو پہلے مندر ہوا کرتا تھا اور یہ مغلوں کے دور میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی. اور اس طرح کی کئی مسجدوں کے کیس جو ہے نا وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. ہاں جی. اور پیچھے ایک ایجنڈا ہے بی جے پی کا، آپ کو پتہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب آپ سوچیں کہ ہندوستان میں گائے کے ذبح کرنا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہو. ہاں جی. کوئی ذبح کرنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب جہاں پہ آپ کو ذبح کرنے سے منع کیا جائے تو وہ فتنے کی صورت تو بنی جاتی ہے. اور وہ اس حد تک بن گئی ہوئی ہے کہ ابھی کوئی میں فتویٰ دیکھ رہا تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ سچا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا کے پھیلا دیا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو. دیوبند کی طرف منسوخ کیا گیا اس فتوے کو کہ جی مسلمان چونکہ فتنے کا خطرہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا قربانی کے موقع پہ گائے کی قربانی نہ کریں. تو اب دیکھیں وقتی طور پہ مصلحت کا تقاضا غلط بھی نہیں ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں. عزت پامال ہو سکتی ہے تو بہتر ہے گائے کی قربانی نہ کریں. حالات کا تقاضے کے طور پر تو یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ دین کے اعتبار سے تو ایک نئی بات ہو گئی نا. ایک جنریشن تک تو چلو اس کی حکمت ہی رہے گی. یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جنریشن، دوسری جنریشن، اس کے بعد تو گائے مقدس ہو جائے گی آپ کے لیے بھی. رفتہ رفتہ وہ اس کا تقدس آپ کے دلوں میں بھی آ جائے گا. تو یہ تو دین کے اندر تو پھر بدعت شروع ہو گئی نا، اور یہ جبر سے ہے. تو کہنے کو تو ایک لفظ ہی ہے لیکن وہ لفظ چیزیں کھول رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کتنا سینسٹیو ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کب کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا آئندہ،
تو وہ حالانکہ کوئی لما تحرم ما حرم اللہ لما تو ما حل اللہ ما کیا ہے جی یا ایھا النبی لما تحرم، کیوں اس شے کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ مطلب وہاں پر حالانکہ وہ کوئی جبر کے تحت نہیں تھا، وہاں پر بھی اللہ نے وہی روک دے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا یہ، اور بعد میں لوگوں نے اس کو. مجھے اور چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ اب یہ دیکھیں نا کہ آپس میں شادیاں بھی اوپر جو نا ایلیٹ طبقے میں مسلمانوں ہندوؤں کی آپس میں شادیاں بھی شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے بعض دانشوروں نے جو ہے نا بڑے دور کی کوڑیاں لائی ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ صحف ابراہیم ہیں جو ان کے پاس یہ وید وغیرہ ہیں، یہ کیوں لانی، یہ باتیں کیوں کرنی پڑی ہیں؟ شادیاں ہو رہی ہیں، اب کیا کریں گے؟ لیکن پھر بھی ایک بات بھول گئے نا، وہ جو اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے بھی وہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ ہے، عورتوں کو تو اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں تو دونوں طرف ہو رہا ہے کام. تو یہ کتنی بڑی بدعت ہے، کتنی بڑی خرابی ہے. تو واضح احکامات کی خلاف ورزی ہے. اس طرح تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیمی سے جوڑ رہے تھے نا، وہ تو علانیہ جوڑ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے اس روایت پر تھے، بہت حد تک تھے. صرف شرک کا وہ کر دیا تو شرک تو یہاں پہ بھی ہے. اور قرآن نے صاحب کہا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. صحیح. لیکن ہو رہا ہے یہ اس طرح کی ساری بدعتیں جو ہے نا وہ رواج پا گئیں. اور جب یہ عروج پہ پہنچے گا نا یہ سلسلہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ معاملات ابھی اور بھی آگے بڑھیں گے. اب کیا ہوگا؟ شائع غربی، اب شائع غربی یعنی اب ہندوستان کے مغرب میں کون سا ملک ہے؟ پاکستان ہے. اب یہاں کا جو بادشاہ ہوگا یا جو بھی سپہ سالار ہوگا یا جو بھی حکمران ہوگا، پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا، صدر پاکستان ہوگا یا خلیفۃ المسلمین، یہاں کا حکمران ہوگا، جو یہاں کا حکمران ہوگا، وہ جو ہوگا وہ اس جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں جس کی آئے گی وہ ہوگا قاتل کفار خواہد شد شاہ شیر علی. اچھا، اس شعر کے ساتھ لوگوں نے کافی جو ہے نا وہ کھینچا تانی کی ہے کہ اس کا نام ہی شاہ شیر علی بنا دیا ہے، شیر علی شاہ بنا دیا ہے. تو شکر بچوں کے نام نہیں رکھنے شروع کر دیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ شیر علی آپ یہ کہیں یہ جو ہے نا یہ شیر علی سے پہلے یہ مطلب یہ شاہ شیر علی ہے نا. اچھا، شاہ شیر علی اصل میں وہی چیز چھوٹی ہو گئی ہے. تو وہ ہوگا بادشاہ ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شیر ہوگا. یوں کر لینا، یہ آسان کام ہے. اس کا نام جو بھی ہو لیکن اس کی صفت یہ ہوگی کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر دل تھے تو ایسا ہی یہ بھی شیر دل ہوگا. حامی دین محمد، وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی ہوگا. پاسبان پیدا شود، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی و پاسبان پیدا ہو جائے گا مغرب میں، یعنی پاکستان مغرب میں. اب دیکھیں ایک فرق کیا گیا ہے یہاں پہ. ایک یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، وہ ہندوؤں کے مقابلے میں فتح حاصل کرے گا یا جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس میں دین محمد کا جو ہے نا وہ حمایتی ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ابھی تک جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہے نا، ایک مطلب ہے ایک جیسے قومیت ہوتی ہے، پاکستان ایک نیشن، ایک ملک ہے، پاکستان کا دفاع، یہ بات تو ہے. امت کی بات اس طرح نہیں ہو رہی ہے کھل کے، اور ہندوستان کے مسلمان کی بات تو بالکل ہی سرے سے نہیں ہو رہی ہے. یہ ہندوستان کے مسلمان کی بات آپ تب کریں گے جب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بنے گا. تو حامی دین محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی اور عشق محمد سے ہر پست کو بالا کر دے، تو یہ تب ہوگا کہ جب دین کے ساتھ جڑیں گے. تو یہ جس شاہ غربی کا ذکر ہو رہا ہے، جو جس بادشاہ کا جو شیر علی کی طرح کا ہوگا، تو گویا وہ صرف قومیت کے جذبے کے بل پر نہیں کھڑا ہوگا بلکہ دین کی اہمیت کی بنیاد پر کھڑا ہوگا. اچھا، یہ سب سے مطلب یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ان میں سے سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کی گئی یہ والی پیشن گوئی ہے کہ ہر دور میں جو چاپلوس تھے
انہوں نے اس وقت کے سپہ سالار کو یا اس وقت حکمرانوں کو جا کر یہی کہا کہ تو ہی وہ شیر علی ہے، بس تو ہی وہ شیر علی ہے، اگر دین کا حمایتی ہے تو، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ایسی جگل ہے، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. مطلب میں نے سنا کسی کو نا، ایک بڑی انفلوئنشل صاحب تھے، صوفی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، وہ اشفاق پرویز کیانی کے دور میں اس کو کہہ رہے کہ تو ہے یہ شیر علی اس کو کنونس کر رہے تھے. اور لوگ کئی کہ بتاتے ہیں کہ ضیاء الحق کو بھی کئی لوگ یہ بتاتے رہے کہ تو ہے وہ شیر علی. مطلب ٹھیک ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا وصف یہ ہونا چاہیے، وہ دین اسلام کا حمایتی ہونا چاہیے، اسے دین اسلام سے چڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ الٹا دین کے جو ہے نا وہ قاتل کفار ہوگا، بدعت کو رواج دینے والا نہیں ہونا چاہیے، نئے نئے رواج نکالنے والا اور نئے نئے آئیڈیاز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ہٹ کا پکا، یعنی اپنے دین کا پکا ہونا چاہیے. اور دوسری بات اس سے یہ بھی تو اشارہ ملتا ہے، بلکہ ہٹ کے پکے سے وہ اقبال کا شعر بھی یاد آ گیا نا، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو بس یہ ہوگا وہ شیر علی ہے. اور ساتھ اس کے ایک اور بھی یہ لطیف سا اشارہ ہے اس میں کہ یہ جو پیچھے سارے بناتے رہے شیر علی ساروں کو، یہاں پر قاتل کفار لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب اس کے ہاتھوں کفار نے مرنا ہے، قتل ہونا ہے، تو یہ کرے گا جنگ، یعنی اسے جنگ اس کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے. صحیح. اصل میں چلیں آپ کہتے ہیں تو میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو آگے تفصیلات میں وہ چیزیں آئیں گی، اس میں یہ بات ہے کہ کوئی غم بھی مسلمانوں کو، یعنی فتح بھی حاصل ہو رہی ہوگی لیکن ایک اجتماعی غم بھی ہوگا. تو مطلب اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تباہی آنی ہے، بڑی جنگ ہونی ہے، بڑی جنگ ہونی ہے، بڑی تباہی آنی ہے، اور اس بڑی تباہی کے اندر مسلمانوں کا نقصانات بھی ہونے ہیں. صحیح. اور ظاہر ہے جو بھی مختلف جنگی حکمت عملیاں ہوتی ہیں، مختلف ڈاکٹرائنز بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ پچھلے عرصے میں کتنی بنتی رہی ہیں، ڈاکٹرائنز بنتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آخر ٹرائی تو جب جس نے مرنا ہوتا ہے، جو ہار رہا ہوتا ہے، اس نے ٹرائی تو ایک ایک کر کے ساری کرنی ہے. پھر یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، کسی طرف کوئی چل جاتی ہے بھائی دباؤ بڑھانے کے لیے یا دوسرے کے چھکے چھڑانے کے لیے، تو آخری اقدام بھی تو لوگ کرتے ہی ہیں نا. تو یعنی وہ ہوگا، اگر ایک طرف سے ہو گیا تو دوسری طرف سے بھی پھر وہ کرنے والا ہوگا، ڈرنے والا نہیں ہے. وہ نہیں، وہ جو کیا محاورہ تھا جو کسی نے استعمال کر دیا، وہ جب ابھینندن والا جہاز گرایا تھا نا، تو وہ پارلیمنٹ میں جب آئے تھے ہمارے بریفنگ دینے کے لیے یا لینے کے لیے، ہاں کانپیں ٹانگ جانا ہے، نیا محاورہ ایجاد کیا گیا تھا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں، یعنی ٹانگیں کانپ جائیں، تو آپ کیسے جوابی حملوار کر سکتے ہیں اس پیمانے کا جیسے آپ پر ہو گیا ہے. دیکھیں نا آپ پر کیوں کیا گیا، جاپان پر امریکہ نے کیوں کیا تھا، ہمت توڑنے کے لیے نا. تو جاپان کو پتہ نہیں تھا نا کہ امریکہ کے پاس بس اب ایک اور ایٹم بم رہ گیا ہے. اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ ایک اور شہر برباد کروا لیتا، کھڑا رہتا، لیکن اس نے صلح کر لی. تو جو فرض کریں آپ پر اتنا جو ہے نا وار کرے گا، تباہ کن وار، تو وہ کیوں کرے گا، آپ کی ہمت توڑنے کے لیے کرے گا. تو آپ کی ہمت ٹوٹ گئی اگر، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہوئے. لیکن آپ نے پھر بھی اپنے استقامت کا مظاہرہ کیا اور مقابلے پہ ڈٹے رہے اور ویسا ہی بھرپور وار مڑ کے کر دیا، تو پھر ظاہر ہے بہت بڑی تباہی آنی ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا، مزیدار چیز میرے ذہن میں آئی کہ انہوں نے جو دوسری جنگ عظیم کا نقشہ کھینچا جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی، اس میں انہوں نے جاپان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پر زلزلہ آئے گا ایک. اچھا وہ جو زلزلہ آیا، اب ہم اس کو اگر کوریلیٹ کر کے اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، زلزلہ کیا آیا تھا، وہ ایٹم بم گرا تھا. اچھا اگلے دور میں جو پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں جو کشمکش ہے، اس کے اندر سندھ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سندھ میں زلزلہ آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غم بہت سارے آنے ہیں، تو ان کی پیشن گوئی اصل میں نے وہ ڈاکٹرائنز کی بات کی تھی، ساری بات کی تھی. اب وہ سندھ جو ہے میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری انڈیا کا جو فوکس ہے نا، جو پاکستان کو چرکا لگانے کا فوکس ہے، وہ دو علاقے ہیں. ایک تو جو سافٹ ویلی کے طور پہ مشہور انہوں نے کیا ہوا ہے کہ بھائی وہاں سے تو 1 گھنٹہ لگے گا پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں. تو وہ اگر نہیں ہوتا تو پھر بہرحال ہدف ان کا سندھ ہے نا. سندھ وہ تو آپ نے پہلے بتایا نا کانٹیکسٹ میں کہ سندھ کا نقشہ جو ہے آپ نے وہ صوبہ سندھ نہیں لیا تھا بلکہ سندھ سے مراد وہ تو دریائے سندھ ہے نا. لیکن ویسے ان کی نظر میں تو صوبہ سندھ ہے نا، کاٹنا ساتھ سے اور ہدف بنانا، اور کراچی کو ہدف بنانا، وہ جو تجارتی شاہراہ کاٹنا.
اور دوسرا ہے جی جو فوکس اب بھی جو جس کی زیادہ بات آتی ہے وہ شمالی علاقہ جاتے ہیں. تو اگلے اشعار میں وہ آئے گا اس کا نقشہ. شمالی علاقہ جات کا تو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے, سندھ کا ذکر ہی نہیں کیا. تو وہ جو غم شم کی بات ہے نا وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے اس طرف سے. واللہ عالم, اللہ خیر کرے. لیکن یہ کہ بظاہر ساری چیز جو ہے نا اس طرح محسوس ہوتی ہے. لیکن ویسے تو پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے جو سندھ کا نقشہ لیا تو آپ نے سندھ سے مراد جو آپ نے ایکسپلین کیا وہ تو پورا پاکستان ہی اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ تو ہے, لیکن یہ اصل میں انہوں نے دریائے سندھ کیا نا. تو جب ہم یہ والی جو ابھی والی جو چیز دیکھ رہے تھے نا وہ تو اس اعتبار سے دیکھ رہے تھے کہ اگر جنگ کے دو محاذ بنتے ہیں, ایک راجستھان کی طرف سے اور دوسرا کشمیر اور گلگت اور یہ جو یہ علاقے ہیں, تو اس میں تو لڑائیاں بہت خونریز لڑائیاں ہونی ہیں. ادھر کا ذکر ہی نہیں ہے سندھ والی سائڈ کا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. اچھا جی, اگلا تھا وہ آپ کا یہی آپ جو بیان کر رہے تھے. اچھا جی, اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ جو کفار کا قاتل ہوگا, دین محمد کا پاسباں ہوگا, درمیان این او آں گردد بسے جنگ عظیم, قتل عالم بے شبہ در جنگ شاہ پیدا شود. اب یہ ہے یعنی بہت بڑی چھلانگ لگا دی واقعات کے اعتبار سے, اسپیسیفک سے پھر ایک اوپر زیادہ ہولسٹک گلوبل لیول کی ایک بات کر دی. یہ جنگ عظیم تو خیر جنگ عظیم یعنی یہ تیسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے, اور گردد بسے جنگ, یہ بہت بڑی جنگ عظیم, عام جنگ عظیم نہیں, یعنی پہلی دونوں سے یہ والی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے دنیا میں اس وقت, یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی تیاریاں ہیں جو پہلی سے زیادہ جو ہے نا خون بہانے والی اور ہولناک ہوگی. اور اب وہ سارے جو ہے نا حالات جیسے جنگ عظیم کے حالات ہوتے ہیں نا وہ پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ دنیا دیکھیں, 1 سال یا 1.5 سال پہلے ہم جب بات کرتے تھے نا چین کی اور ایمرجنگ پاور اور سپر پاور اور یہ, تو لوگوں کو ہماری بات بہت ہوا کی وہ جہازوں والی بات لگتی تھی. تھا یہ یا نہیں تھا؟ ایسے ہی تھا. پھر یہ کہ لیکن اب تو سب کہنا شروع ہو گئے نا, وہ تمام حقیقت پسند دانشور بھی اب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ابھرتی ہوئی طاقت چائنا ہے اور زوال پذیر طاقت امریکہ ہے. تو یہ جب اس طرح کی ابھرتی ہوئی طاقت ابھرتی ہے تو یہ ایسے آسانی سے تو نہیں ہوتا نا. بڑے بڑے یعنی ڈسٹرکشن ہوتی ہے نا پورے دنیا کے, وہ آرڈر ایک تباہ ہوتا ہے نیا نافذ ہوتا ہے, تو اس میں تباہیاں پھرتی ہیں اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں مطلب چلیں یہ تو سب کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ ٹرمپ کا 1 سال دیکھیں, دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے اس 1 سال میں, کہ مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک یعنی اب ایک واقعی خطرہ محسوس کرنا شروع ہو گئے, پہلے جو انہیں نہیں تھا. مطمئن تھے امریکہ کی گود میں جیسے ماں کی گود میں بچہ مطمئن ہوتا ہے, اس طرح یہ سارے عرب مطمئن تھے, اب نہیں ہے. یہ خاص جو قطر پہ اٹیک ہوا اس کے بعد سے بالکل, اور بھی جو بھی جس طرح فلسطینیوں کے معاملات میں امریکہ نے رویہ اپنایا ہے نا, تو وہ سمجھ تو آ گئی نا سب کو. اچھا یہ تو عربوں کا ہو گیا. اس کے بعد جناب دوسرا مطمئن ترین, دوسرا کیا پہلا مطمئن ترین خطہ دنیا میں اگر کوئی تھا تو وہ یورپ تھا, مائی باپ امریکہ. ٹھیک ہے, تو جو اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں عربوں سے بھی زیادہ وہ یورپ ہے. رشیا کے ہاتھوں, مطلب ادھر تو رشیا, امریکہ نے کیا ہے کہ ساری زندگی ہم آپ کے ساتھ ہیں نا, قدم بڑھاؤ نا, میں ہوں نا. ٹھیک ہے, اب جب یوکرین کی لڑائی, اچھا یوکرین میں جا کے پنگا لیا کس نے؟ نیٹو نے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. وہ تو مطلب جیسے بالکل جا کے پنگا لینے والی بات ہوئی. اب وہ لڑائی چھڑ گئی, روس نے حملہ کر دیا, اب کام آگے چل پڑا. تو جب یورپ کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو امریکہ کہتے ہیں وہی تم جانو تمہارا کام جانے, یہی بات یہاں پہنچی نا. ایسے ہی ہے. اب وہ مصیبت کے مارے کیا کریں, کتنی تیاری کریں, روس کے مقابلے میں کتنی کریں گے. اچھا روس نے بھی تیاری واقعی بھی شروع کر دی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی کوئی ایسی خبریں تھیں کہ بعض مسلمان ملکوں کے اندر سے اس نے والنٹیئر بھرتی کرنے شروع کر دیے ہیں. اچھا جی, بڑے ہائیلی پیڈ ہیں. وہ تو یورپ خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ اب یوکرین پہ رکے گا تو نہیں, اس کو ابھی ٹیسٹ بھی تو کیا اسی پسندانہ اعضاء میں اس کے یہ تو آگے بڑھے گا. سب مرین سے نیوکلیئر اٹیک کا اس نے ٹیسٹ بھی کیا ہے.
جس سے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی سونامی آئے گی. یہ تو امریکہ کو ڈرانے کے لیے کیا نا, یا برطانیہ کو ڈرانے کے لیے کیا. یورپ کو تو وہ اپنے اس میں لانا چاہے گا نا. صحیح, ٹھیک ہے. یہ تو مطلب جرمنی شرمنی تو یعنی امریکہ ایک طرح سے روس یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ حصہ تھا جو مجھ سے جدا کر دیا گیا. تو یہ تو پرانی اس کی خواہش ہے, جیسے بعض کی اٹک تک آنے کی خواہش ہے, اسی طرح کی اس کی بھی خواہش ہے کہ یہ مجھے مل جائے. تو یعنی یہ ہو گیا. ادھر انڈیا الائی تھا اس کا, انڈیا کے ساتھ کیا کر کے رکھ دیا امریکہ نے. یہ سارے فطری اتحادی تھے نا, سارے فطری اتحادوں کو غیر فطری طور پر اس نے اپنے بوجھ اتار دیا. اس کا مطلب امریکہ نے سپر پاور کی پوزیشن سوچتے سمجھتے ترک کر دی ہے. سارا جاتا وہ سرمایہ دار کی جو سوچ ہوتی ہے, سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ. ٹھیک ہے, امریکہ بچاؤ, امریکہ فیسٹ. یہ جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا نا پاکستان فیسٹ, اصل مطلب کیا تھا, امت کا غم چھوڑو, یہ فلسطین اور عرب اور فلانے دفعہ بلا, پاکستان بچاؤ. ٹھیک ہے, یہی تھا نا. تو اب امریکہ فیسٹ. ہاں جی, کہ یہ خدایا خدائی درد سر ہے, یہ تمام خشک و تر ہے, یہ مجھ سے نہیں ہوتا, تو جانے چائنا جان, ہم تو واپس امریکہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بدلتی دنیا ہے. اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا طاقتور ملک بیچ سے نکلتا ہے نا, اب یہ دیکھیں یہ عملی مسئلہ ہوتا ہے. مجھے آج یاد آ رہا تھا ایک موقع پہ جب باجوہ صاحب نے کہا جی ہم نیوٹرل ہو گئے. تو اس وقت میں اور آپ ہی بیٹھے تھے, میں نے آپ سے کہا تھا, یہ ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی, 2 پروگرامز کیے تھے اس بات کے اوپر, کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح اگر اس نے سیاستدانوں کے حوالے کر دیا کولیپس کر جائے گا. یہ ابھی تیار ہی نہیں ہوئے. تو یہ تو اس طرح نیوٹرل ہونا تو ٹھیک نہیں ہے, انہیں تیار تو کرو. جب تک اسپیس نہ چھوڑو, ایک دم نہ چھوڑو. تو اسی طرح کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اگر ایک دم نکل گیا تو چائنا ایک دم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا. بیچ میں اور کھلاڑی گھسیں گے تو بڑا مس کریٹ ہو جائے گا, آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا. تو گتھم گتھا ہو جائیں گے سب ایک دوسرے میں. یہ ہے جس کی جو یعنی یہ کم از کم اس اینگل ہی سے دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے. باقی اور بھی بہت سے اینگل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا معاشی صورتحال کو دیکھیں, جو جس طرح پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک ڈپریشن کا دور آیا تھا, اسی طرح کا سر پہ کھڑا ہے. تو یہ بہت ساری انڈیکیشنز ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ جی یہ تباہی بربادی سر پہ کھڑی ہے. آپ کے پاس وقت ہو تو نہیں, میں قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے اشارے موجود ہیں, کرسچن لٹریچر میں بھی ہیں, تو نہیں تو پھر آگے کر لیں گے. اچھا, اس میں ان کو ختم کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو کر لیں گے. میں ایک سوال تھا وہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ یہ کیا یہ بھی ممکن ہے, یہ جو پیشن گوئی آپ نے جس کو کہا کہ گلوبل ہو سکتی ہے یہ عالمی جنگ, یہ ہندوستان اور پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے, یہ بر جنگ عظیم, جیسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بتایا تھا کہ بھئی دیکھیں اگلے الفاظ سنیں, قتل عالم بے شبہ در جنگ شام پیدا شود. اس جنگ میں ایک عظیم دنیا ہلاک ہو جائے گی. یعنی بہت بڑی خلقت جو ہے نا, قتل عالم یہاں سے عالم ہے, یہ عالم نہیں ہے. یہ کوئی بڑا مولوی صاحب بعض نے یہ بھی کر دیا نا کہ کوئی بہت بڑا عالم قتل ہو جائے گا, مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلقت جو ہے نا وہ اس جنگ میں کام آ جائے گی. اچھا, یہ بھی تو خلقت دیکھیں نا ہماری, وہ 100 ارب وہ ہیں, اور بالکل ہے, ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یعنی اشعار میں اگر کوئی یہ معنی لے لے تو غلط نہیں ہوگا. اگر ادھر اس کا ذہن چلا جائے کہ انڈیا پاکستان جنگ میں ایک خلقت عظیم ماری جائے گی, ٹھیک ہے, یہ معنی اگر لے لیں تو کوئی ایسا بعید نہیں ہو جائے گا. لیکن جو ہمارے پاس دوسری طرف خبریں موجود ہیں, احادیث میں, قرآن مجید میں اشارے ہیں اور عالمی حالات ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ ہونی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. صحیح, یعنی ایک طرف انڈیا کے خاص وہ بتا رہے ہیں, انڈیا پاکستان یہ بر عظیم پاک و ہند کا, لیکن ایک اشارہ وہ عالمی بھی گلوبل بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف ہندوستان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا مسلمانوں کا, اور یہی وہ وقت ہوگا جب کہ عالمی جنگ ادھر چھڑ جائے گی. یہی تو کہا نا, اس اور اس کے درمیان ہی یہ کام بھی شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. اگلا شعر پڑھ لیجیے خان صاحب. فتح یا کیا جی, فتح باید ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیا لکھا. شاہ غربستان بزور
تیر و تیغ، یہ جو وسٹ والا بادشاہ ہوگا پاکستان، ہاں پاکستان، یہاں پہ اب واپس آپ ہندوستان پہ آ جائیں، اب یہ عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں، شیر آگے پیچھے ہوئے ہیں، ترتیب بدلی ہے، یہ کوئی جو ترتیب، ہاں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب نزولی ہو، جی صحیح. تو قوم میں کافر راہ شکست، اصل میں یہ دوسرے کی وجہ سے آپ کو وہ لگا ہوگا نا پہلا کہ اسی کے ساتھ اسی وجہ سے ٹھیک ہے. قوم میں کافر راہ شکست بگ اما پیدا شود، اور کافر قوم کے لیے جو ہے نا واضح طور پر بغیر شک و شبے کے وہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے، یہ یقینی خبر ہے کہ ان کو شکست ہو جائے گی. یعنی اس جنگ میں جو پاکستان اور ہندوستان کی وہ بات کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کو ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہوگا ویپن کے لحاظ سے، کہ شاہ غربستان تیر و تیغ جو ہے نا وہ اسی طرف اشارہ ہے، اسی کی جی. تو اور وہ ثابت ہو گئے، ہندوستان کے جو غیر جانبدار قسم کے تجزیہ نگار ہیں وہ مان رہے ہیں اس بات کو، پاکستان کی برتری کو، اسلحے کی برتری کو. بلکہ دیکھیں ان کا ایک جرنیل ریٹائرڈ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک ہی جیسے ویپنز ہوں اور وہ پاکستان کے پاس بھی ہوں اور چائنا کے پاس بھی ہوں، اور مجھے کہا جائے کہ ان دو میں سے کسی ایک سے تم لڑو، تو میں چائنا سے لڑنا پریفر کروں گا. ان کا اسکل سیٹ زیادہ مہارت، یعنی ان کا لڑنے کا ان سے بہتر ہے. بے شک ویپن وہی ہوں جو چائنا کے پاس ہے، وہی ان کے پاس ہوں، یا جو ان کے پاس ہے وہ چائنا کے پاس ہوں، لیکن چائنا سے لڑنا آسان ہوگا بنسبت پاکستان کے. اس اسکل سیٹ کا ذکر آگے جو تفصیلی پیشن گوئیاں ہیں نا اس میں ہے اس کا ذکر ویسے. ٹھیک ہے. تو یہ آخری شعر پڑھ. اچھا اب میرا خیال یہ ہے نا کہ وہ جو ہے نا وہ جنگ عظیم والا، اس کو اگر ہم بعد میں کر لیں، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے اس کو اوپر رکھ لیں، جس ترتیب سے وہ واقعات آ رہے تھے تو اس ترتیب میں یہ ادھر فٹ ہو جائے گا انڈیا کے ساتھ. اور اس کے بعد جنگ عظیم ہو گئی، اور جنگ عظیم کے بعد یہ والا شعر زیادہ فٹ ہو جاتے ہیں. کون سا جو اب پڑھنے لگا ہوں کہ غلبہ اسلام باشد تا چہل در ملک ہند، بعد ازاں دجال ہم از اصفہاں پیدا شود. کہ یہ جو ہے نا اس ہند پورے میں تو غلبہ اسلام ہو جائے گا یہ سارا. اچھا ویسے یہ ہند میں غلبہ اسلام جو ہے نا اس کا مطلب صرف ہند نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ افغانستان اور یہ آگے جو ہے نا یہ سینٹرل ایشیا، یہ سلسلہ ہائے استان جو ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ تاجکستان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، فلانستان، ٹنگستان، یہ سب جو ہے نا یہ پھر بچ نہیں سکتے اس سے. اب چائنا وغیرہ کا کیا ہوگا، آخر اتنی ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو ویسے پاکستان کا ایک جوابی جو ہے نا مدد کا بات بنتی تو ہے نا چائنا کے ساتھ. پتہ ہے کیا جب ہم کہہ رہے ہیں چائنا ماڈل آ رہا ہے تو ہم کچھ ایک بات کہنے سے رہ جاتے ہیں، مطلب نہیں کہہ پاتے، ٹائم بھی نہیں ہوتا، غیر متعلق بھی ہوتی ہے، کہ وہ طاقت جس نے کبھی برطانیہ سے کام لیا، برطانیہ سے کام لیا، جس نے بعد میں امریکیوں سے کام لیا، یعنی امریکیوں کو غلام بنایا، وہ طاقت اب چائنا آ رہی ہے. تو یہ بظاہر ایک سپر پاور بننے کی بات ہوتی ہے، اصل میں تو اس خفیہ طاقت کی غلامی کی بات ہوتی ہے. گویا وہ مصیبت چائنا پر نازل ہونے والی ہے، اور چائنا کا پوٹینشیل اپنا ہے جس کو دیکھ کے وہ اسے قابو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی بدماش کی کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے پاس مال ہوتا ہے تو جس کو لوٹنے کے لیے وہ آتا ہے نا. کسی کے پاس حسن ہوتا ہے تو اس کا کوئی دیوانہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اسے اذیت دیتا ہے. تو چائنا کا پوٹینشیل اپنا ہے اور اس پر نظریں اس جو ہے نا شیطان کی آنکھ کی ہیں، تو اس سے پھر چائنا کو نکالنا اس کے دوست کا کام بنتا ہے نا. یہ روشنی چائنا کے پاس تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا کام ہے اسے بتائیں کہ انہوں نے امریکیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کیسے غلام بنا کے نچوڑا ہے، انہوں نے ساری دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اب ان سے آپ کام لیں، لیکن یہ کہ ہوشیار ہو کے ان کے شکنجے میں نہیں آنا ہے. لیکن اس پوزیشن میں تو ہم تب آئیں گے نا جب ہم خود کسی جوگے ہو جائیں گے. میں یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوست کی حیثیت سے جب وہ اگر آپ کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو مت دینے کا کام ہم کر سکتے ہیں نا دوستی کا. ویسے یہ بھی میتھ کہتے ہیں، یہ بہت سی معاملات میں چائنا پاکستان سے ہیلپ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا. بات ہم اور کر رہے تھے، میں یہ کر رہا تھا کہ یہ پورا خطہ اسلامستان بنے گا نا، تو
تو اس میں ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ایک معاملہ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. اور پھر چائنا کے ساتھ کرنا چاہیے تو کیا کہتے ہیں کوریا اور جاپان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. امریکہ کے لیے ایک وقت میں بہت بڑا تھریٹ جو ہے نا یہ دو ہی سویلائزیشنس تھیں, مسلم سوسائٹی مسلم سویلائزیشن اور دوسری کون سی تھی, یلو ماسز آف دا ایسٹ. تو ہمیں اس سب پہ محنت کرنی چاہیے. تو یہ 40 جو ہے نا یہ ہندوستان پر 40 سال تک جو ہے نا یہ غلبہ ہو جائے گا, اور یہ وہ دور ہے جس میں دجال اصفہان سے پیدا ہوگا. ٹھیک, اصفہان کا آج لفظ ہم بولتے ہیں تو ایران کی طرف ذہن جاتا ہے. تو یہ اس ایران کے یعنی بعض روایات میں جو ہے نا خراسان کا لفظ آیا ہے, اصفہان کا نہیں آیا ہے, اصفہان کے یہودیوں کا آیا ہے جو اس کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں یہ سارا علاقہ آ جاتا ہے نا. ویسے تو اصفہان بھی پیچھے جائیں تو خراسان کے اندر آتا ہے نا, اس کے اندر آتے ہیں. تو بس یہ والا حصہ انہوں نے اس پہ ختم کر دیا ہے کہ بعد میں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پیدا ہوں گے, اور پیدا ہوں گے کہ مطلب یعنی ظاہر ہوں گے, اتریں گے تو آسمان سے. یہ آخری شعر بڑا معنی خیز ہے. کون سا؟ آگہی والا. آگہی والا. آگہی شد نعمت اللہ شاہ از اسرار غیب, گفتاں او بر مہر و ما بے گما پیدا شود. یعنی جو آگہی پیدا ہوئی ان کو, نعمت اللہ شاہ کو, اور غیب کے جو راز تھے جن سے وہ آگاہ ہوئے, وہ انہوں نے جو ہے نا جو انہوں نے کہا وہ دنیا میں کائنات بھر میں زمانے کے حساب کے ساتھ جو ہے نا وہ ظاہر ہو کے رہا, کھل کے رہا, ظاہر ہوگا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر چیزیں جن سے جو راز اٹھائے گئے, پردہ اٹھایا گیا جن رازوں سے, تو وہ ظاہر ہو کر رہیں گے, پورے ہو کر رہیں گے, پورے ہو کر رہیں گے. بہت شکریہ خالد صاحب. آج ہمارا کافی ٹائم جو ہے وہ روٹین کی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ سے زیادہ ہو گیا ہمارا, تو آج ہم اپنی اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں, اور پھر اگلی ایپیسوڈ میں آ کر ہم اپنے پاکستان سے اسپیسیفک, انڈیا اور پاکستان سے اسپیسیفک جو پریڈکشنز ہیں وہ ان کے اوپر آتے ہیں. ناظرین, ہمیں اپنی اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.